میں گولیاں ماری گئی ہیں، جن کو بازوؤں میں، جن کے پیٹوں میں گولیاں ماری گئی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ پاکستانی ہیں؟ کیا ان کو بھی جینے کا حق ہے؟ کیا ان کے بنیادی کوئی حقوق ہے؟ اور یہ جو لوگ سب سفر کرتے ہیں، یہ سب کچھ بند ہونے کے بعد کرنے کے بعد، ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہم یہ 10-15 ہزار سرکاری افسر جو ہیں اور یہ جو جتھا بردار آپ نے فورس بنائی ہوئی ہے، اس کے ہاتھے پاکستان کو یرغمال بنانے دیں اور آپ کہیں کہ ان کو آزادی ہے، ان کو ہر طرح کی آزادی دے دیں، باقی پورے پاکستان کو جو ہے وہ جہنم میں جانے دیں. ایسے نہیں ہوگا. اور وہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہے جو اس وقت سلطانہ ڈاکو جو ہے وہ پلے کر رہی ہیں، ان کو ویلکم ٹو پالیٹکس میں ان کو کہنا چاہتی ہوں. اور آپ کھل کے کھیلیں، وہ بھی کھل کے کھیل رہی ہیں، ہمیں بھی کھل کے کھیلنے میں مزہ آئے گا. لیکن اب یہ مذہب کارڈ اور اب یہ گھریلو کارڈ اور اب جو ہے نا وہ سیاست میں نہیں ہے، وہ نہ کریں. آج وہ باقاعدہ کنٹینر سے خطاب کرتی ہوئی بھی آپ کو دکھائی دی. ملک کا رونا بھی انہوں نے رویا اور انہوں نے جو ہے وہ پورا باقاعدہ پٹھانوں کو اکسایا کہ جی وہ آپ پٹھان ہیں، آپ واپس نہیں جاتے. مجھے تو ترس آتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے ان بھائیوں کے اوپر جن کے شاید برین واش ہو گئے یا وہ اپنے صبر کر چکے ہیں اپنے حالات کے ساتھ کہ 12 سال سے ان کی وہاں حکومت ہے، ان کی حکومت کی. وہ ملک تو بعد میں دیکھ لیں، پہلے خیبر پختونخوا کا جو دیکھ لیں، اس کا بیڑا گرک جو آپ نے کر دیا ہے. اور خیبر پختونخوا کے پورے وسائل کے اوپر وہ شہزادی بن کے جو ہے وہاں سے جلوس لے کے نکلی ہیں اور باقاعدہ وہ جلوس سے خطاب بھی کر رہی ہیں. تو ویلکم ٹو پالیٹکس. میڈم یہ بتائیے گا کہ قتل عام جاری ہے، ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کر رہی ہے، تو کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ ان کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ نہیں سکتی؟ اور دوسری یہ کہ کیا اب کھلی چھٹی دے دی آپ نے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے عدنان صاحب، گزارش یہ ہے کہ ریاست کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی. ریاست ریٹیلیٹ کر سکتی ہے جو وہ چاہتے ہیں. ان کا پروگرام اور ایجنڈا ہی ہے کہ ریاست ریٹیلیٹ کرے، ریاست بھی گولیاں چلائے تاکہ ان کو لاشیں ملیں، حالات خراب ہوں. ہم ریاست ہیں، ہم ذمہ دار ریاست ہیں. ہمیں یہ ان کا پلان چونکہ معلوم ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، جہاں سے یہ سوچنا شروع کرتے ہیں ہمیں وہاں سے پتا ہوتا ہے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور میں نے آپ کو آج صبح بھی کہا تھا کہ انہوں نے آج حالات خراب کرنے ہیں. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو کرٹیکل انجرڈ ہمارے لوگ ہیں، جس طرح سے لوگ اب مر رہے ہیں. اور ابھی ان کا تو ایک جو ہے نا وہ خروش بھی آ جائے نا کسی بندے کو، لالا لالا بیرون ملک اندرون ملک، لالا لالا بینونی وہ بنیادی حقوق کو یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. اب یہاں جو یہ پولیس والے جو ہیں ان کو موکل تو نہیں مار رہے، یہ گولیاں جنات تو نہیں چلا رہے. یہ وہی لوگ ہیں نا جن کو آپ لے کے آئے ہیں. اور وہ جنات جو ہیں وہ اب یہ محترمہ جو ہے یہ ملک کا رونا رو رہی ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے. اور میرے میاں جو ہیں ان کو ہم نے لے کے جانا ہے. جیسے میاں جو ہیں وہ ہم نے پارسل کرانے ہیں آپ کو، جو بیچارے کسی روزہ قضا ہونے پہ جو ہے جیل کے اندر ہے. تو یہ تمام پولیس اہلکاروں کا میں دست بدستہ گزارش کروں گی اپنی ان عدالتوں سے بھی، جن کو کچھ بھی کر لیں یہ پی ٹی آئی کے دہشت گرد ان کو نظر نہیں آتا. وہ ان کو جو ہے وہ بیلز دینے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ جو مبشر مرا ہے کانسٹیبل، کس سے پوچھیں؟ یہ جو 5 کرٹیکلی انجرڈ ہیں جن کی گردنوں پہ گولیاں لگی، جن کے سروں میں گولیاں لگی ہیں، ان کا خون کس سے کون جواب مانگے گا؟ کوئی ہے ان کا جواب دینے والا؟ اور ابھی بھی آپ کہیں گے کہ جی وہ بڑا لیڈر ہے، اس کو جو ہے وہ یہ سیاست ہے؟ نو، یہ دہشت گردی ہے. اور یہ دہشت گرد کل بھی تھے، یہ آج بھی دہشت گرد ہیں. ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا، باقی کریٹیکل ہیں، تو ان کو گرفت میں لانے کے لیے پنجاب حکومت نے یا وفاقی حکومت نے کوئی حکمت عملی تیار کی ہے کہ ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا؟ دیکھیے اگر تو AK-47 کے ساتھ جو ہے وہ گاڑیاں توڑنے کے باوجود جو ہے وہ گنڈا پور کو حفاظتی ضمانت کا کیس ہوتا ہے، لاہور میں حفاظتی ضمانت ملتی ہے، پشاور میں، تو بی بی کیا کریں؟ ہم تو جو ہے وہ کیس جو کس نے قانون توڑا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی سامنے لا سکتے ہیں نا. سزا دینا میرے بس میں نہیں ہے. میرے بس میں اگر سزا دینا ہو تو یہ جو کانسٹیبل مر رہے ہیں نا، ذرا ان کی تصویریں دوبارہ چلاتے رہیے، جن کو اتنی بے دردی سے مارا گیا ہے، جو پرامن جو ہے نہتے کارکن جو ہے جن کو مار رہے ہیں. اور ابھی میں نے بتایا ہے کہ وہ خود رپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ بنو سے ایک MN نے کہہ رہا ہے ہم نے ایک اور بندہ حقلہ انٹرچینج پہ مار دیا ہے. اس کی ویریفیکیشن میں نے ابھی مانگی ہے پولیس والوں سے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں، جس کو ٹویٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ عالم اور حالات ہیں تو اللہ اس ملک پہ رحم کرے. عمران خان کے ہوتے اس ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا. اور یہ پی ٹی آئی اس ملک کو، وہ رانا ثناء اللہ کا بڑا پیٹ جملہ ہے، میں اس کو بالکل انڈورس کرتی ہوں کہ ان کے ہوتے پاکستان کسی بڑے حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے. اگر لاہور میں اور پنجاب میں معاملات زندگی بحال ہیں جو آپ ویڈیوز کے ذریعے بھی ظاہر ثابت کر رہی ہیں،
تو پھر تو اس کا مطلب ہوا کہ وفاق کی اور مسلم لیگ نون کی خاص کر محسن نقوی صاحب کی پالیسی ناکام ہے. آپ نے پرو ایکٹیولی جو کچھ کیا شہریوں کی مشکلات اگر نہ کرتے تو پھر لکھنی نہیں پی ٹی آئی, پھر تو مشکلات آپ نے کھڑی کی آسانی کے ساتھ. نہیں تو کم از کم یہ عمر صاحب ایسے نہیں دیکھیں, بات کو لاجکلی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ پنجاب اور لاہور نے ان کو ریجیکٹ کیا, سندھ اور بلوچستان نے ان کو ریجیکٹ کیا. یہ خالم خالی صرف اور صرف خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل پہ فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پورے پاکستان میں عمران خان کی آخری کال کو کسی نے انٹرٹین نہیں کیا, اور یہ فیکٹ ہے. اگر مجھے یہ بتائیے نا, یہ ان کے اپنے لیڈر, اب شیخ امتیاز کی صبح آپ ہی نے بات کی تھی, کہاں ہیں وہ, نکلے وہ, انہوں نے جو کال دی تھی انہوں نے باہر آنا تھا, حوصلہ کرتے نا آئے. انقلاب تو پھر انقلاب, یہ پولیس والوں کو مار کے انقلاب لانا ہے آپ نے, یہ انقلاب ہے آپ کا, اس کو انقلاب کہتے ہیں آپ. اور اگر جو جیسے میں نے کہا کہ ریاست کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے, ریاست نے صبر کا, تحمل کا, یہ ہمارے بھی بہن بھائی بچے ہیں, یہ ہمارے ان میں سے بزرگ بھی ہوں گے بہت سارے, یہ پاکستانی نہیں ہیں, ان کے بنیادی حقوق نہیں ہیں. سو یہ پنجاب اور لاہور میں الحمدللہ کل بھی امن سکون تھا, آج بھی امن سکون ہے. میں نے تمام ویڈیوز آپ کو دکھا بھی دی ہیں. اب صرف فساد جو ہے وہ اٹک اور جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں جو ہے وہاں ہو رہا ہے, اور وہاں پر ان کا لاشیں گرانے کا پروگرام ہے. میں دوبارہ بتا رہی ہوں, ہمارے پاس یہ اطلاعیں پہلے سے موجود تھیں, اور میں بار بار آپ سے کہہ رہی تھی یہ 9 مئی پارٹ 2 چاہتے ہیں. اب یہ انٹرچینجز کو آگ لگانا, پولیس والوں کو مارنا, شہید کرنا, اسی کو تو 9 مئی کہتے ہیں. اور 9 مئی کیا تھا؟ اچھا میڈم, ایک طرف تو اب دیکھیں کہ مسلح جتھے جو ہے وہ آگے اور پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں, اور دوسری جانب پنجاب پولیس کو آپ ڈنڈوسن لڑوا رہی ہے. کیا کریں, گولیاں چلوائیں اپنے لوگوں پہ. پھر جب گولی چلے گی تو گولی کا بھائی ہاں دیکھیے, ہم جو ریاست ہوتی ہے نا, اس کو ریاست کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہی ہوتا ہے ایٹ اینی کاسٹ, اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ جو ہے ریاست کر رہی ہے, لیکن ریاست اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ ان کے سامنے سرنڈر کرے. باری باری ایک طرف جو ہے حکومت کے پاس تمام قانونی حق موجود ہے جو یہ پرتشدد احتجاج ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے. اب پولیس اہلکار شہید بھی ہو رہے ہیں, اور کئی جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن میں ہسپتالوں کی ایمرجنسیز میں جو ہے درجنوں کی تعداد میں موجود